لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين والملحدين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد. سب سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں ماہ رجب المرجب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. خدا نے ہمارے ساتھ کرم کیا اور ہمارے ساتھ رحم کا سلوک کیا کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ماہ مبارک رجب کو ہمارے روبرو کیا اور ہمیں زندگی کا اتنا موقع دیا کہ ہم ماہ مبارک رجب کی فضیلتوں کو حاصل کر سکیں. ماہ رجب وہ مہینہ ہے جسے خدا کا مہینہ کہا جاتا ہے. یہ خدا کا مہینہ ہے. چنانچہ سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان. پروردگار تو ہمیں ماہ مبارک رجب اور شعبان میں برکتیں عنایت فرما. پھر فرماتے ہیں کہ ماہ رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان جو ہے وہ میرا مہینہ ہے، اور ماہ مبارک رمضان یہ ہماری امت کا مہینہ ہے. ماہ رجب جو بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے، جس کے برابر کوئی مہینہ نہیں، جس کی فضیلتوں کے کوئی برابری نہیں کر سکتا. اس کے بارے میں حتیٰ ماہ شعبان اور رجب بھی، ماہ رمضان بھی اس کی برابری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. جب یہ مہینہ آتا تھا تو پیغمبر ایک دوسرے کو، اپنی امت کو مبارکباد دیتے تھے، اور امتی بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے. اور اس مہینے میں بہترین عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے. یہ مہینہ وہ ہے جس میں اگر کوئی شخص توبہ اور استغفار کرتا ہے تو خداوند عالم اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، اس کے استغفار کو قبول کرتا ہے. جس طریقے سے ماہ رمضان میں قرآن پڑھنے کی فضیلت ہے. ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے، تو جیسے فصلوں کو بہار کے ایام ہوتے ہیں، گرمی کے مہینہ الگ ہوتے ہیں، سردی کے مہینے الگ ہوتے ہیں، اپنے ساتھ خصوصیتیں رکھتے ہیں. اسی طریقے سے ماہ رمضان جو ہے وہ بہار قرآن ہے، یعنی اس میں قرآن پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے. جبکہ قرآن سال بھر میں کبھی بھی پڑھا جاتا ہے، پڑھا جانا چاہیے ہمیشہ، لیکن ہر چیز اپنے بہار میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. تو ہر وقت پڑھے جانے والے قرآن کی فضیلت یہ ہے کہ وہ ماہ مبارک رمضان میں پڑھا جائے، جو قرآن کی بہار کا مہینہ ہے. اسی طریقے سے ماہ رجب جو ہے وہ بہار استغفار ہے، یعنی استغفار کا مہینہ ہے. البتہ ایک بات واضح رہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استغفار جو ہے وہ گناہ کی وجہ سے کیا جاتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص اپنے کو گنہگار سمجھتا ہے تو وہ استغفار کرے، وہ توبہ کرے. جبکہ استغفار جو ہے وہ گناہ کے لیے ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ استغفار بذات خود عبادت ہے. جس طریقے سے نماز عبادت ہے، جس طریقے سے روزہ عبادت ہے، کبھی بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، کبھی بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے استغفار بھی ہے. توبہ کے مقابلے میں استغفار کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر انسان اپنے آپ کو گنہگار نہیں بھی سمجھتا ہے تو بھی اس کو استغفار کرنا چاہیے.
جو جتنا استغفار کرتا جائے گا اتنا خدا سے قریب ہوتا جائے گا، خدا سے نزدیک ہوتا جائے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں ہم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو استغفار کی نعمت سے روبرو کریں، اور استغفار کر کے اتنا پاک و پاکیزہ ہو جائیں کہ خداوند عالم ہمیں اپنا نزدیک ہمیں بلا لے، قریب کر لے، اور ہمیں خدا کی قربت حاصل ہو جائے۔ قربت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان مر جائے، اس لیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا کے پاس پہنچ گیا یعنی مر گیا۔ نہیں، مر جانا یہ جسمانی اعتبار سے قربت ہوتی ہے، یعنی جب آدمی دفن ہو جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ وہ خدا کے قریب پہنچ گیا۔ نہیں، خدا کے قریب پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مقام اور منزلت جو ہے وہ خدا کے پاس ہو۔ جس طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں وہ فلاں صاحب ہمارے قریب ہیں، فلاں صاحب قریب ہیں، کیا مطلب؟ یعنی ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ پڑوسی ہیں، ایک محلے میں رہنے والے ہیں، ایک شہر میں رہنے والے ہیں، لہذا قریب ہیں، یہ جسمانی قرب ہے۔ لیکن بعض لوگ جسمانی اعتبار سے قریب نہیں ہوتے ہیں، لیکن کسی آدمی کی نگاہ میں وہ اتنے قریب ہوتے ہیں کہ اس کی بات وہ کوئی ٹال نہیں سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جسمانی قربت نہیں ہے بلکہ روحانی قربت ہے، یعنی فلاں صاحب جو ہے وہ اتنے ان کے لیے اہم ہیں کہ جیسے ناک کا بال اہم ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، ویسے ہی وہ قریب ہیں۔ تو اگر ہم اس مہینے میں یعنی ماہ مبارک رجب میں، جو ماہ رحمت ہے، ماہ برکت ہے، جس کے لیے کہا گیا کہ یہ رجب جو ہے وہ عصب ہے، عصب کا مطلب ہے اونڈیلنا۔ ماہ رجب میں صرف برکتیں انسان کے اوپر برستی نہیں ہیں بلکہ اونڈیل دی جاتی ہیں۔ اونڈیلنے کا مطلب کیا ہے؟ بارش جب ہوتی ہے تو قطرے قطرے ہوتی ہے، بارش جو ہے وہ قطرے قطرے ہوتی ہے اور وہ جل تھل کر دیتی ہے پورے ماحول کو۔ لیکن ایک بھرے ہوئے برتن کو اونڈیلنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اچانک اس میں سے ساری چیزیں جو ہیں وہ اونڈیل دیا جانا۔ تو رحمت کی بارش ہونا الگ ہے، لیکن رحمت کو اونڈیل دیا جانا یعنی ساری رحمتیں جو ہیں ماہ رجب میں انسان کے اوپر اونڈیل دی جاتی ہیں۔ الرجب یعنی العصب، رجب یعنی رحمتوں کو اونڈیل دیے جانے کا مہینہ، جس میں بندوں کے اوپر خدا اپنی رحمتیں اونڈیل دیتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی روایت میں ہے کہ ماہ رجب جو ہے اس کو جنت کی ایک نہر کے نام پہ رکھا گیا ہے، یعنی جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے۔ اگر کوئی شخص ماہ رجب میں ایک روزہ رکھتا ہے تو خدا جنت میں اسے یعنی رجب نامی نہر سے سیراب کرے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جنت نامی نہر سے سیراب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی جنتی ہے، جنت میں پہنچے گا تب جا کر کے جنت کی نہر سے سیراب ہوگا یا رجب کی نہر سے سیراب ہوگا۔ یعنی ایک روزہ رکھنے والا اتنا یقینی طور پہ جنتی ہو جاتا ہے کہ حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ وہ رجب نامی نہر سے سیراب ہوگا، یعنی جب وہ جنت میں پہنچے گا تو اسے نہر رجب سے اس کو سیراب کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے روایتوں میں آیا ہے کہ جنت کے دروازے 8 ہیں اور جہنم کے دروازے جو ہیں وہ 7 ہیں۔ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے ماہ رجب میں تو 7 دروازے جو جہنم کے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں اور 8 دروازے جو ہیں وہ جنت کے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ایک دروازہ ہے جو صرف رجب میں روزہ رکھنے والوں کے لیے مخصوص ہے جنت میں جانے کے لیے۔ وہی لوگ جنت میں جائیں گے اس دروازے سے جو رجب میں روزہ رکھیں گے۔ تو روزہ رکھنا جو ہے وہ خدا کی خوشنودی کا سبب بنتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا نے روزے کی اتنی اہمیت رکھی ہے، چنانچہ ماہ رجب اور ماہ شعبان اس میں روزہ جو ہے بہت زیادہ مستحب ہے اور بہت زیادہ تاکیدی امر ہے۔ سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوشش یہ کرتے تھے کہ تینوں مہینے میں روزہ رکھیں اور ماہ رجب سے شروع کر کے ماہ رمضان تک روزے کو ملا دیا کرتے تھے۔ اور اسی کے ساتھ حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص 3 مہینے روزے نہ رکھ سکے تو وہ رجب میں 3 دن روزہ رکھے اور شعبان میں 3 دن روزہ رکھے
اول میں، درمیان میں اور آخر میں، تاکہ اسے 30 روزوں کا ثواب حاصل ہو اور اس کو وہی فضیلت حاصل ہو جو پورے مہینے میں روزہ رکھ کر کے اس کو حاصل ہونا چاہیے۔ تو اگر 3 دن ماہ رجب میں روزہ رکھتا ہے تو 1 مہینے کا روزہ شمار ہوتا ہے۔ 3 دن جو ہے ماہ شعبان میں روزہ رکھتا ہے تو 1 مہینے کا روزہ شمار ہوتا ہے، یعنی گویا اس نے کنٹینیو کیا۔ اور ماہ رمضان میں تو روزہ رکھنا واجب ہی ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ حتیٰ اگر روایتوں میں ملتا ہے کہ کوئی شخص اگر 3 روزے نہیں رکھ سکتا تو کم سے کم 1 روزہ اسے ضرور رکھنا چاہیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جو ہمارے رئیس مذہب ہیں اور جن کے نام سے ہماری فقہ جو ہے وہ منسوب ہے، جو فقہ جعفری ہے، جو واقعاً فقہ محمدی ہے، شریعت محمدی ہے، لیکن چونکہ شریعت محمدی کے تباہ ہو جانے کے بعد اور اس کے مسخ ہو جانے کے بعد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے دوبارہ زندہ کیا، لہٰذا اب وہ شریعت محمدی اور فقہ محمدی جو ہے وہ فقہ جعفری کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ فقہ جعفری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ فقہ محمدی سے ہٹ کے کوئی چیز ہو، نہیں، فقہ جعفری جو ہے واقعاً وہ فقہ محمدی ہی ہے، بلکہ اصل فقہ محمدی ہے، جو مندرس ہو جانے کے بعد، جو مسخ ہو جانے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے صحیح شکل عنایت فرما کر کے اسے ہمارے سامنے پیش کیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ایک شخص آیا امام کی خدمت میں، آپ نے پوچھا بتاؤ تم نے ماہ رجب میں روزے رکھے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے وہ فضیلتیں کھو دی جو تم کو پتہ ہی نہیں کہ کتنی بڑی فضیلت کھو دی، اور اگر تم آخر میں بھی 1 روزہ رکھ لو گے تو سکرات موت، یعنی موت کے جو تکلیف ہے، جو موت کا ہول ہے، جو موت کی اذیت ہے، اس سے نجات پا جاؤ گے۔ لہذا امام نے روزے کے لیے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ اگر کوئی شخص ماہ مبارک رجب میں روزہ مہینے بھر نہیں رکھ سکتا تو کم سے کم 3 روزے رکھے، اور اگر 3 روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو کم سے کم 1 روزہ ضرور رکھے۔ لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تڑپ کے رہ جاتا ہے، بیماری کی وجہ سے یا کسی تکلیف کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتا ہے۔ جس طریقے سے بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی حالت دیکھ کر کے افسوس کرتے ہیں کہ بھائی فلاں محلے والے اور ہمارے رشتہ دار جو ہیں وہ حج کے اوپر جا رہے ہیں، لیکن میرے پاس اتنی سمائی نہیں ہے، میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ میں حج کے اوپر جا سکوں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں اتنا نہیں نوازا کہ ہم حج جیسی عبادت انجام دے سکے۔ ایک بات یاد رہے کہ حج ہر ایک کے اوپر واجب نہیں، بلکہ اسی پر واجب ہے جو جسمانی اعتبار سے اتنا صحت مند ہو کہ وہ سفر کر سکے اور سفر کر کے حج کے فرائض کو انجام دے سکے، اور مالی اعتبار سے، پیسوں کے اعتبار سے اتنا توانا ہو کہ جو حج کے اخراجات کو برداشت کر سکے اور جا کر کے حج انجام دے اور واپس آ کر کے بھی اس حج کے کرنے کی وجہ سے غریب نہ ہو جائے، محتاج نہ ہو جائے، تو اس کے اوپر حج واجب ہوتا ہے۔ ہر ایک کے اوپر حج واجب نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے اندر تمنا پائی جاتی ہے، کسی کے دل میں خواہش پائی جاتی ہے کہ اسے حج کا ثواب ملے، تو ثواب کی بات الگ ہے اور حج پہ مکے میں جانا وہ الگ ہے، وہ الگ معاملہ ہے۔ تو خداوند عالم نے کسی غریب کو بھی حج کے ثواب سے محروم نہیں رکھا، لہٰذا اس نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص، پیغمبر کی حدیث ہے، کوئی شخص جو ہے وہ نماز جمعہ میں شرکت کرتا ہے تو یہ نماز جمعہ جو ہے وہ فقیروں کا، غریبوں کا حج ہے، یعنی جب وہ نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جائے گا اور واپس آئے گا تو گویا اس نے حج انجام دیا ہے۔ تو اگر ہمیں حج کا ثواب چاہیے تو ہم نماز جمعہ میں شرکت کریں، نماز جمعہ جا کر کے پڑھیں تو ہمیں ثواب مل جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص جا کے مکہ دیکھنا چاہتا ہے، وہاں کے مال سے خریداری کرنا چاہتا ہے، یا مدینے سے سونا خریدنا چاہتا ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ خاص کر خواتین میں کہ مدینے سے سونا ضرور خریدنا چاہیے، جب خواتین جاتی ہیں تو مدینے کے بازار میں سونا خریدتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اب یہ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے یہ بات مشہور کر رکھی ہے، ورنہ مدینے میں بھی جو سونا ملتا ہے وہ مدینے سے نکلتا نہیں ہے، بلکہ بازار سے خرید کے وہاں رکھا جاتا ہے اور زیورات بنائے جاتے ہیں، پھر وہاں سے بیچا جاتا ہے، وہ مدینے کا نہیں ہوتا ہے۔ بعض چیزیں مشہور کر دی گئیں۔
یا مدینے کا موسم اگر ہم کو دیکھنا ہے، یا مدینے کے بازاروں سے ہمیں خریداری کرنا ہے، یا مدینے کی گلیوں کی ہمیں برکت حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے پیسہ ہونا ضروری ہے، اس کے لیے ویزا لگوانا ضروری ہے، اس کے لیے پاسپورٹ بننا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اسے حج کا ثواب مل جائے جبکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس کو حج کا ثواب ملے گا، مدینے جانے کا ثواب ملے گا، لیکن کب ملے گا؟ جب وہ نماز جمعہ پڑھے۔ اب ظاہر سی بات ہے ماہ رجب میں روزہ رکھنا بہت مستحب ہے، بہت زیادہ تاکیدی امر ہے، لیکن اگر ہم بیمار ہیں اور روزہ نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ اسلام جو ہے بیماروں سے روزے کا مطالبہ نہیں کرتا ہے۔ حتیٰ ماہ مبارک رمضان میں بھی جو روزہ واجب ہوتا ہے، اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے تو پھر اگر وہ روزہ رکھنا بھی چاہے تو اس کا روزہ قبول نہیں کیا جاتا، اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ فرض نہیں ہے، بلکہ اگر وہ رکھ بھی لیتا ہے تو اس کا روزہ قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ جب اس کی بیماری ختم ہو جائے تو ماہ رمضان کے بعد اسے روزہ قضا کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ وہ روزہ قضا کرے۔ تو پتہ چلا کہ خداوند عالم نے بعض اوقات روزے سے منع بھی کیا ہے، حتیٰ ماہ رمضان میں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم حدیثیں سنتے ہیں کہ ماہ رجب میں روزے کی اتنی فضیلت ہے تو ہم تڑپ کے رہ جاتے ہیں کہ بھائی ہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوگر کی وجہ سے یا بلڈ پریشر کی وجہ سے یا بعض بیماریوں کی وجہ سے کہ ہمیں دوا کھانا ضروری ہوتا ہے، اس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے، تو ہم یہ ثواب کیسے حاصل کر سکیں؟ چنانچہ آپ دیکھیں کہ اسی ماہ رجب میں جو پہلی نوچندی جمعرات آتی ہے، اس میں ایک عمل ہے، عمل لیلۃ الرغائب، جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور میں اگرچہ یہ یعنی ہماری گفتگو جو رجب کے سلسلے میں ہو رہی، اگرچہ لیلۃ الرغائب کے نکل جانے کے بعد یہ ٹیلی کاسٹ کیے جائے گی، یہ لوگوں کے سامنے آئے گی، لیکن میں اس نیت سے اس پروگرام کو دے رہا ہوں کہ میں جو فضیلت بیان کروں گا، وہ لوگ جنہوں نے لیلۃ الرغائب کے اعمال نہیں کیے ہیں اور ان کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کی فضیلت کیا ہے، تو وہ سال بھر تک انتظار کریں اور آئندہ ماہ رجب میں ان سے لیلۃ الرغائب کے اعمال جو ہیں وہ چھوٹنے نہ پائیں۔ میں ان کو انتظار میں ڈالنے کے لیے یہ فضیلت بیان کر رہا ہوں کہ جب ماہ رجب کا چاند نمودار ہو اور پہلی جمعرات آ جائے تو جمعرات کے دن انسان روزہ رکھے، اور روزہ رکھنے کے بعد مغرب کے اور عشاء کے درمیان میں 12 رکعت نماز پڑھے۔ یہ خاص ترکیب سے، میں اس ترکیب کو دہراؤں گا نہیں، اس لیے کہ یہ چیزیں نہ آپ کو یاد رہیں گی اور نہ آپ صرف میری بات سن کے وہ عمل انجام دے پائیں گے۔ مفاتیح الجنان میں اور تحفۃ العوام میں اور اعمال کی ساری کتابوں میں لیلۃ الرغائب کے اعمال جو ہیں تفصیل کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ 12 رکعت نماز مخصوص انداز سے پڑھی جائے گی، اور اس میں کچھ دعائیں ہیں جن کو ہم اپنی زبان کے اوپر جاری کرتے ہیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کے ذہن میں یہ بات رہ جائے، اور اگر اس سال ماہ رجب میں لیلۃ الرغائب یا پہلی شب جمعہ کی یہ اعمال جو ہیں وہ چھوٹ گئے ہیں تو ہم سال بھر تک یاد رکھیں، اور آئندہ ماہ رجب کی اگر خدا نے ہمیں حیات دی تو وہ لیلۃ الرغائب کے اعمال ہم سے چھوٹنے نہ پائیں۔ میں شوق پیدا کرنے کے لیے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ مرنا ہر ایک کے لیے حق ہے، حتیٰ جو دیندار ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ مرنا ایک دن مرنا ہے، اور جو بے دین ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے۔ جو عمل کرنے والے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ ہم عمل کریں یا نہ کریں ہم مریں گے، اور جو عمل نہ کرنے والے ہیں وہ بھی اپنی موت کا یقین رکھتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ موت سے گھبرانا، موت سے ڈرنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ موت کے لیے آمادہ ہونا اور موت کی تیاری کرنا یہ مومن کی آمادگی اور تیاری ہے۔ جیسے اگر کوئی امتحان سے ڈرتا ہے تو اس کا ڈر کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے امتحان تو نہیں ختم کیا جا سکتا ہے، ہاں اگر وہ تیاری کر لے تو پھر امتحان سے ڈر نہیں لگے گا، بلکہ وہ امتحان کا انتظار کرے گا کہ امتحان کا دن آئے تاکہ ہم اپنی قابلیت دکھا کر کے امتحان کے پرچے کو حل کر کے ہم اپنی فضیلت کو ظاہر کریں کہ ہاں ہم نے تیاری کی ہے۔ اسی طریقے سے
جب انسان مر جاتا ہے تو اسے قبر کی تنہائی اور قبر کی تاریکی سے وحشت ہوتی ہے. قبر میں کیا ہوگا, اندھیرے میں کیا ہوگا, جانور ہماری جسم کو کھا جائیں گے, کیڑے مکوڑے ہماری جسم کو کھا جائیں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم جھرجھری لیتے ہیں اپنے بدن میں. ہم دنیا میں جہاں اپنے ہاتھ پیر چلا سکتے ہیں وہاں مچھر اور مکھی کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں. تو قبر کی تاریکی میں مچھر اور مکھی کے بجائے وہ کیڑے جو ہمارے گوشت کھانے کے لیے آمادہ ہیں وہ تیار ہیں. ظاہر سی بات ان سے ہم کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ تو اس سے ڈرنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ اس کی تیاری کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے. جیسے ہم کسی مکان میں جاتے ہیں تو ہم جانے سے پہلے پنکھے کا انتظام کرتے ہیں، اور اگر ہم ہائی فائی زندگی گزارتے ہیں تو ہم اے سی لگواتے ہیں تاکہ ہمیں گرمی محسوس نہ ہونے پائے. یا روشنی کے لیے ہم بلب اور ٹیوب لائٹ کا انتظام کرتے ہیں، مرکری کا انتظام کرتے ہیں. جیسی ہمیں لائٹ چاہیے ہوتی ہے ویسے ہی لائٹ کا انتظام کرتے ہیں. تو انتظام کر لیں تو ہم اس مصیبت سے دور ہو جاتے ہیں. تو اب اگر قبر میں ہم روشنی چاہتے ہیں، قبر میں ہم تنہائی سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے خداوند عالم نے انتظام کیا. بس تھوڑا سا ہمیں اس انتظام کو اپنے ہاتھوں سے انجام دینا پڑے گا. روایتوں میں ملتا ہے، یعنی احادیث میں آیا ہے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا پورا سرمایہ ہیں، جن پہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں، جانیں فدا ہو جائیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان قبر میں اتارا جائے گا، دفن کر دیا جائے گا، جیسے ہی قبر میں اتارا جائے گا تو وہاں اندھیرا ہوگا، وہاں تنہائی ہوگی، وہاں اکیلا پن ہوگا، وہاں مٹی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. تو اس قبر کی تنہائی میں ایک بہترین وجود، نورانی وجود، جس سے بہترین خوشبو آ رہی ہوگی، جس کی آواز بہت حسین ہوگی، بہت اچھی آواز ہوگی، وہ وجود قریب آئے گا اور کہے گا کہ تمہیں بشارت ہو جنت کی، تم ساری مصیبتوں سے نجات پا گئے، ساری مشکلات سے نجات پا گئے، اس لیے کہ ساری مشکلات دنیا میں تھیں، اب تمہیں کسی مصیبت یا مشکل کی زندگی نہیں گزارنی پڑے گی. تو وہ شخص دیکھے گا، کہے گا بھائی تم کون ہو؟ اس لیے کہ تم سے زیادہ خوبصورت ہم نے آج تک کسی آدمی کو نہیں دیکھا ہے، اور تم سے زیادہ خوشبودار کسی کو نہیں سونگھا ہے، اور تم سے زیادہ اچھا گفتگو کرنے والا ہم نے نہیں دیکھا ہے. تو وہ وجود جو کہے گا کہ تم نے فلاں سال ماہ رجب کے پہلی جمعرات کو تم نے جو لیلۃ الرغائب کے اعمال انجام دیے تھے، میں اس کا ثواب ہوں جو ایک دوست کی شکل میں مجسم ہو کر کے اب میں قیامت تک تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارے ساتھ بیٹھوں گا، اب تمہیں تنہائی کا احساس نہیں ہونے دوں گا. یہ خوشبو تمہیں قیامت تک آتی رہے گی، یہ بہترین باتیں تمہیں قیامت تک سننے کو ملیں گی. اور جب روز قیامت ہوگا اور جب لوگ گرمی سے پریشان ہوں گے تو میں تمہارے اوپر اپنے آپ کو سایہ بنا کر کے قیامت کے دن پیش کروں گا، یعنی تمہارے اوپر سایہ فگن ہوں گا، تمہارے لیے چھتری بن جاؤں گا، رحمت کی چھتری بن جاؤں گا، لہٰذا تمہارے اوپر سورج کا اثر نہیں ہوگا. تو تم جو پوچھ رہے ہو کہ میں کون ہوں، میں اس نماز کا، اس عمل کا، یعنی لیلۃ الرغائب کے عمل کا ثواب ہوں جو خدا نے بہترین دوست کی شکل میں مجھے مجسم بنا کر کے تمہارے ساتھ بھیجا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ساری زندگی کے اعمال ایک طرف اور ایک رات کی یہ مخصوص اعمال ایک طرف. اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے جو نمازیں پڑھی وہ خدا نے قبول کی یا ہمارے منہ پہ مار دی، یا جو ہم نے روزے رکھے یا جو ہم نے اعمال کیے، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ قبولیت کے لائق تھے بھی یا نہیں تھے. لیکن کم سے کم اگر ہم ثواب کی نیت سے اور اس نیت سے کہ ہماری قبر میں روشنی آ جائے، ہماری قبر میں ایک دوست آ جائے جو قیامت تک ہمارے ساتھ رہے اور ہم کو عذاب سے بچائے اور ہمیں ہر طرح کی مشکل سے بچائے اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے گفتگو کرے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ لیلۃ الرغائب کے اعمال ہمیں انجام دینا ہوں گے. لہذا میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اپنے یہاں کیلنڈر پہ اس کو نشان بنا دیں اور آئندہ سال کے لیے تیاری کریں کہ اگر اس سال ہم سے چھوٹ بھی گیا ہے یہ عمل، تو آئندہ سال اگر خدا نے ہمیں حیات دی اور زندگی دی تو یہ عمل ہم سے چھوٹنے نہ پائے. اس لیے کہ یہ بظاہر بہت چھوٹا سا عمل ہے. مغرب اور عشاء کے درمیان میں تقریباً آدھے گھنٹے کی یہ دعاؤں کا اور نمازوں کا سلسلہ ہے، یا ایک دن کے روزے کا معاملہ ہے، لیکن اس سے جو ثواب حاصل ہونے والا ہے وہ اتنا زیادہ ہے
کہ اس کے مقابلے میں روزے کی زحمت اور وہ آدھے گھنٹے کے اعمال جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن یہ چھوٹے سے اعمال جو ہیں وہ ہمیں خدا سے اتنا قریب کر دیں گے کہ خدا ہمارے لیے اس ثواب کو مجسم بنا دے گا، اور وہ ثواب جو ہے وہ ہمارے لیے قیامت تک ہمارا ہم نشین اور ہمارا منیس و یاور رہے گا۔ خدا سے ہماری دعا کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم صرف ماہ رجب نہیں بلکہ ماہ شعبان کے بھی اعمال کو انجام دے سکیں اور ماہ مبارک رمضان کے حقوق کو انجام دے سکیں۔ یہاں کے اوپر میں واضح کر دوں کہ ابھی ماہ رجب جو ہے وہ ابتدائی مرحلے میں ہے، پہلا عشرہ جو ہے وہ ہم روبرو ہیں اس سے، لیکن ابھی ہمارے سامنے پورا مہینہ باقی ہے۔ ہم چاہیں تو اس میں روزہ رکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو عذاب قبر اور حول قبر سے اور تمام مصیبتوں سے بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو۔ لیکن اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو خدا نے اس کا بھی انتظام کیا ہے۔ ایک تسبیح ہے جو دعاؤں کی کتاب میں ملتی ہے، اگر کوئی 100 مرتبہ دن میں اس تسبیح کو پڑھ لے گا، یعنی ایک تسبیح جو ہے اس کو پڑھ لے گا، وہ تسبیح ہے سبحان الہ الجلیل، سبحان من لا ينبغي التسبیح الا اللہ، سبحان العز الاکرم، سبحان من لبس العز وهو له اہل۔ اگر 100 مرتبہ اس بات کو دہرا دے اپنی زبان سے تو خداوند عالم اس دن کو اس کے لیے روزے دار کا دن قرار دے گا۔ یعنی جس طریقے سے ہم ایک دن روزہ رکھتے ہیں تو روزے کا ثواب ملتا ہے، تو رجب میں ہم 100 مرتبہ سبحان الہ الجلیل کی تسبیح پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جو میں نے 4 جملے آپ کے سامنے دہرائے، سبحان الہ الجلیل، سبحان من لا ينبغي التسبیح الا اللہ، سبحان العز الاکرم، سبحان من لبس العز وهو له اہل، اگر 100 مرتبہ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں تو جیسے ماہ رجب میں ایک روزے کا ثواب ملتا ہے، تو ایک دن میں جب 100 مرتبہ ہم پڑھ لیں گے تو ہمیں وہی روزے کا ثواب ملے گا۔ لہٰذا ہم اگر روزہ نہیں بھی رکھ سکتے ہیں تو ہم اس تسبیح کو پڑھ کر کے اپنے آپ کو روزے دار کے ثواب میں شریک کر سکتے ہیں۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ خدا ہم سب کو ماہ مبارک رجب اور ماہ مبارک شعبان اور ماہ مبارک رمضان کی تمام برکتوں اور سعادتوں اور رحمتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں اس مہینے میں ان تمام اعمال کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ہمیں بتائے ہیں۔ اور ہماری گزارش ہے کہ آپ اعمال بھی انجام دیجئے اور دوسروں کے لیے دعائیں بھی کیجئے، اس لیے کہ لوگوں کو مصیبتوں کا سامنا ہے، مشکلات کا سامنا ہے، بیماریوں کا سامنا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، بہترین دعا کیجئے اور بڑی دعا کیجئے، دعا میں کنجوسی مت کیجئے۔ یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے، یہ مہینہ استغفار کا مہینہ ہے۔ جتنا آپ استغفار کریں گے اتنا آپ کی دعا قبول ہوگی، لیکن ایک ترکیب اور بھی ہے دعا کے قبول کرنے کی، اور وہ ترکیب یہ ہے کہ جو کچھ اپنے لیے مانگنا ہے پہلے ہم اپنے بھائیوں کے لیے، مومن بھائیوں کے لیے مانگیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگیں، اپنے قریبیوں کے لیے مانگیں۔ جتنا ہم دوسروں کے لیے مانگتے جائیں گے تو خدا چاہے ہمارے لیے ہماری دعا کو قبول کرے یا نہ کرے، لیکن جب ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو خدا ایک فرشتوں کو بھیجتا ہے جو ہماری دعا پہ یہ کہتا ہے کہ پروردگار جو یہ اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، مثلا رزق کے لیے دعا کر رہا ہے کہ پروردگار ہمارے فلاں مومن بھائی کو رزق روزی عنایت فرما، یا کہتا ہے کہ پروردگار ہمارے فلاں رشتہ دار کے ہاں اولاد نہیں ہے، ان کو اولاد کی نعمت عنایت فرما، تو اگر یہ دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ آتا ہے، وہ دعا کرتا ہے مالک جو دعا مانگ رہا ہے اس کو بھی اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما اور صالح اولاد عنایت فرما۔ اور اگر وہ رزق روزی کا محتاج ہے یا رزق روزی کے سلسلے میں پریشان ہے تو وہ دعا کرتا ہے کہ پروردگار یہ دوسروں کے لیے رزق روزی کی دعا کر رہا ہے، مالک تو اس کے رزق روزی کے مسائل کو حل کر دے۔ تو ہماری دعا ہماری قبول ہو یا نہ ہو، لیکن فرشتے کی دعا ہمارے حق میں ضرور قبول ہوگی۔ لہٰذا دعا مانگتے وقت کبھی کنجوسی سے کام نہ لیں، اور کبھی بھی چھوٹی دعا نہ مانگیں، بڑی دعا مانگیں کبھی بھی، اس لیے کہ خدا کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اور دوسروں کے لیے دعا مانگتے ہوئے یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم دوسروں کے لیے مانگیں گے تو ہمارا کچھ کم ہو جائے گا، نہیں، نہ سورہ فاتحہ دوسروں کے لیے پڑھنے میں کنجوسی کریں، اس لیے کہ جو آپ پڑھیں گے
وہ آپ کو ثواب ملے گا، اس میں کوئی کٹوتی نہیں ہوگی، اور آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور جس کے لیے پڑھا جا رہا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا۔ بلکہ صرف ثواب ہی نہیں ملے گا، بلکہ اگر ہمارا یہ سورہ فاتحہ اور ایصال ثواب جو ہے وہ کسی مومن کے لیے ہو رہا ہے یا مومنہ کے لیے ہو رہا ہے، تو وہ جب ہمارا تحفہ ایصال ثواب کا جب اس تک پہنچے گا، وہ دعائیں دے گا قبر میں، جب وہ دعائیں دے گا کہ پروردگار اس آدمی نے ہمارے لیے تحفہ بھیجا ہے، مالک اس کو بہترین تحفہ واپس فرما دے اور ہماری طرف سے اس کے لیے تحفہ بھیج دے، تو یعنی دعا کرنے والے کو بہترین تحفہ جو ہے خدا کی طرف سے نصیب ہوگا۔ لہٰذا ہم مرنے والوں کے لیے دعائیں کریں، مرنے والوں کے لیے استغفار کریں، مرنے والوں کے لیے ہم صدقات دیں۔ حتیٰ روایتوں میں آیا ہے کہ جو کھانا تم کتوں کو ڈالتے ہو، اس نیت سے ڈالو کہ اس کا ثواب جو ہے وہ ہمارے فلاں بھائی کو ملا۔ یعنی حتیٰ اگر کسی اندھے کو راستہ پار کراؤ تو نیت یہ کر لو کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں اس کا ثواب ہمارے والدین کو ملے یا ہمارے بھائیوں کو ملے یا ہمارے دوست احباب کو ملے، تو ان کو فوراً اس سے ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا دعا چھوٹی نہ مانگے، اور دعا صرف اپنے لیے نہ مانگے، صرف اپنے بچوں کے لیے نہ مانگے، بلکہ اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگے۔ اور میں ایک نصیحت اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ہر کام کرنا پڑتا ہے اور ہر کام کے لیے الگ الگ محنت کرنا پڑتی ہے۔ مثلا اگر ہمیں اپنے کمرے میں لائٹ جلانا ہے، یعنی روشنی کرنا ہے، تو ہمیں ٹیوب لائٹ کا بٹن دبانا ہوگا۔ جب ٹیوب لائٹ کا بٹن دبائیں گے تو ہمارے ہاں کمرے میں روشنی ہوگی۔ اور اگر ہمیں پنکھا چاہیے تو اس کا بٹن دبانا ہوگا، اس کا بٹن دبائیں گے تب پنکھا چلے گا اور ہمیں ہوا ملے گی۔ اور اگر اے سی یعنی چاہیے تو ہمیں اے سی کا بٹن دبانا ہوگا۔ یعنی ہر چیز کے لیے الگ الگ بٹن ہے۔ رزق چاہیے تو اس کے لیے دعا کرنا ہوگی، خدا سے مغفرت چاہیے تو اس کے لیے دعا کرنا ہوگی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں طولانی عمر چاہیے، ہم چاہتے ہیں کہ جلدی نہ مرے، لہٰذا اس کے لیے بھی الگ دعا کرنی ہوگی۔ اور جب ہم جلدی نہ مریں گے تو ہمیں کھانے پینے کے لیے، ہماری ضرورتوں کے لیے، ہمارے جسم کو طاقت، ہمارے جسم کو قوت ملنا چاہیے، یہ بھی رزق ہے۔ اس لیے خالی کھانا پینا، روٹی اور سالن اور یہ رزق، یہ جو کھانے پینے کی چیزیں یہ صرف رزق نہیں ہے، بلکہ آنکھوں سے جو دکھائی دیتا ہے قوت، جو آنکھیں دیکھنے کے لائق ہیں، یہ دیکھنے کے لائق جو ہیں، یہ بھی ہمارے لیے رزق ہے۔ تو اگر ہم اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہیں، اپنی عمر میں اضافہ چاہتے ہیں، تو عمر کے ساتھ رزق میں بھی اضافہ چاہیے۔ تو الگ سے عمر کے لیے بھی دعا کریں اور رزق کے لیے بھی دعا کریں، تو الگ الگ دعائیں کرنا پڑیں گی۔ لیکن ایک عمل میں ایسا بتاؤں گا آپ کو کہ جس کی وجہ سے آپ کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کی دولت میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے رزق و روزی میں بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کے یعنی گناہ بھی بخشے جائیں گے، اور آپ کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے، دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ اور وہ ایک بٹن ہے، جس طریقے سے گھر میں ایک مین سوئچ ہوتا ہے، اگر مین سوئچ جو ہے وہ دبا دیا جائے تو گھر کی ہر چیز جو ہے وہ چلنے والی جو ہے وہ چل جائے گی، یعنی الگ الگ بٹن دبانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ مین سوئچ کیا ہے؟ اسلام کا، جس میں قبر میں تنہائی دور ہو جائے، مغفرت حاصل ہو جائے، رحمت و برکت حاصل ہو جائے، اور انسان کو خوشگوار زندگی مل جائے، زندگی میں اضافہ ہو جائے، اور رزق و روزی و برکت مل جائے، اور اولاد صالح ہو جائے۔ وہ بہترین عمل کیا ہے جو سارے اعمال کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف ایک عمل کافی ہے، وہ ہے اپنے نزدیکی رشتہ داروں سے اپنا تعلق بنا کے رکھنا، ان کے ساتھ ملنا جلنا، ان کی خبر گیری کرنا، ان کی خیریت پوچھنا، اور اگر ان کو مدد کی ضرورت ہے تو ان کو مدد دینا۔ کم سے کم مدد جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک گلاس پانی، کم سے کم مدد یہ ہے کہ فون کر کے ان کی خیریت پوچھ لینا کہ بھائی خیریت سے ہو، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ اگر ہم صلہ رحم کریں گے تو صلہ رحم جو ہے وہ ہمارے مال میں بھی اضافہ کرے گا، ہمارے اعمال کو قبول ہونے کا درجہ بھی عنایت کرے گا، ہماری عمر میں بھی اضافہ ہوگا، اور ہماری مشکلات کو بھی دور کرے گا، بیماریوں کو دور کر دے گا۔ آج ہم نہ جانے کتنی بیماریوں کے لیے دوا کھا رہے ہیں، ہر بیماری کے لیے الگ الگ دوا کھا رہے ہیں، لیکن اگر صرف ایک کام کر لیں تو دوا کھانے سے بھی ہم نجات پا سکتے ہیں۔ اور وہ ایک عمل کیا ہے؟ اپنے قریبی رشتہ داروں سے تعلق بنانا،
ان سے ٹچ میں رہنا، ان کی خیریت معلوم کرنا اور ان کے ساتھ کھڑا رہنا، ان کے شانے سے شانہ ملا کر کے کھڑا رہنا اور ان کے ہر معاملے میں مدد کرنا۔ ضروری نہیں کہ آپ پیسوں سے مدد کریں، ضروری نہیں کہ ان کی بڑی دعوت کریں، بلکہ صرف اگر ایک فون کر کے ان کی خیریت معلوم کر لی جائے تو یہ بھی صلہ رحم میں شمار ہوتا ہے، اور صلہ رحم کے جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں وہ سب اس سے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ خدا سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ جملہ مومنین مومنات کے ساتھ صداقت اور بھائی چارہ نبھانے اور وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس ماہ مبارک رجب میں ہی نہیں بلکہ ماہ شعبان میں بھی اور ماہ مبارک رمضان میں بھی اور دیگر ایام میں سال بھر ہمیں اپنی اطاعت، اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم آل محمد علیہ السلام کے ساتھ جڑے رہیں، دنیا میں ہمیں زیارت نصیب ہو اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب ہو۔ خدا سے ہماری دعا ہے کہ پروردگار اس مہینے کو ختم نہ کرنا جب تک کہ ہماری مغفرت نہ ہو جائے، جب تک ہمارے گناہ معاف نہ ہو جائے، اور پروردگار ماہ شعبان کی برکتیں بھی ہمیں نصیب فرما اور ماہ مبارک رمضان بھی ہمیں نصیب فرما، تاکہ ہم اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں آنے کے لیے آمادہ کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔